اگر ایک دن آپ کے پاس پیسہ ہی نہ رہے، ایک کامیاب انسان، اس کے پاس اچھی نوکری، بڑا گھر اور ایک خوشحال خاندان تھا۔ اس کی زندگی باہر سے دیکھنے میں بالکل مکمل لگتی تھی۔ اس کے دوست اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، رشتہ دار اس کے گھر آنا پسند کرتے تھے اور اس کے اپنے اسے بہت عزت دیتے تھے۔ احمد کو لگتا تھا کہ یہ سب لوگ اس سے سچی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ایک سچ سے باخبر تھا۔ ایک دن اچانک کمپنی میں بحران آیا اور احمد کی نوکری چلی گئی۔ شروع میں اسے لگا کہ یہ صرف عارضی مسئلہ ہے، جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو تسلی دی، خود کو حوصلہ دیا اور نئی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ لیکن دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے اور کوئی اچھی خبر نہ آئی۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ پہلے جو بیوی ہر بات پر مسکراتی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونے لگی۔ بچوں کی فرمائشیں کم ہونے کے بجائے شکایتوں میں بدلنے لگی، اور وہ دوست جو ہر وقت مذاق کرتے تھے، جو ہر ویکنڈ پر ملنے آتے تھے، اب مصروف ہونے لگے۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ کچھ تو بدل رہا ہے۔ وہی گھر، وہی لوگ، مگر احساسات بدل چکے تھے۔ اسے حیرت ہوئی، درد ہوا، اور سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ جس محبت کو وہ سچا سمجھتا تھا، وہ شاید حالات کی مرہون منت تھی، محتاج تھی۔ لیکن ایک دن احمد نے اپنے ایک قریبی دوست کو فون کیا، جس کے پاس وہ ہمیشہ کھڑا رہتا تھا، لیکن اس دن اس دوست نے کال نہیں اٹھائی۔ بعد میں ایک مختصر سا میسج آیا، یار ابھی بہت مصروف ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ بات کبھی نہیں آیا۔ یہ لمحہ احمد کے لیے ایک حقیقت کا دروازہ کھول گیا۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ دنیا اکثر کامیابی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، انسان کے ساتھ نہیں۔ گھر میں بھی حالات بہتر نہیں تھے۔ ایک رات اس کی بیوی نے کہا، ہم کب تک ایسے گزارا کریں گے، تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں تیر کی طرح لگے، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی پوری کوشش کر رہا تھا۔ احمد رات بھر جاگتا رہتا، چھت کو دیکھتے ہوئے سوچتا رہا کہ کہاں غلطی ہوئی، کیا اس کی محنت کم تھی، کیا اس کی نیت غلط تھی، یا پھر یہ دنیا ہی ایسی ہے جہاں رشتے حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور احمد اندر سے ٹوٹنے لگا، لیکن اسی ٹوٹنے کے دوران اسے ایک نئی سمجھ آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل طاقت پیسے میں نہیں بلکہ صبر اور خودداری میں ہے۔ ایک دن وہ اپنے پرانے محلے گیا، جہاں اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ اس بزرگ نے اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھ کر کہا، بیٹا، زندگی کا اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب سب کچھ ختم ہوتا ہوا لگے۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں اتر گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ وہ دوبارہ کھڑا ہوگا۔ اس نے چھوٹے کام سے شروعات کی۔ ابتدا میں لوگوں نے مذاق بھی بنایا، کچھ نے ترس بھی کھایا، مگر احمد نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ جان چکا تھا کہ لوگوں کی رائے بدلتی رہتی ہے، مگر انسان کی محنت اس کا اصل سرمایہ ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے اپنی جگہ دوبارہ بنائی شروع کی، لیکن اس بار وہ پہلے والا احمد نہیں تھا۔ اس بار وہ زیادہ سمجھدار، زیادہ مضبوط اور زیادہ حقیقت پسند تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ ہر مسکراتا چہرہ اپنا نہیں ہوتا اور ہر مشکل وقت برا نہیں ہوتا، کیونکہ مشکل وقت ہی وہ آئینہ ہوتا ہے جو ہمیں اصل چہرے دکھاتا ہے۔ جب احمد دوبارہ کامیاب ہوا تو وہی لوگ واپس آنے لگے، وہی دوست، وہی رشتہ دار، سب پھر سے قریب آنے کی کوشش کرنے لگے، مگر اس بار احمد بدل چکا تھا۔ اس نے سب سے تعلق رکھا، مگر دل سے نہیں، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ اصل رشتے وہ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہیں، نہ کہ صرف خوشی میں۔ آخر میں احمد نے ایک بات سمجھی، اور وہ یہ تھی کہ جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو اصل میں رشتے نہیں بدلتے، بلکہ رشتوں کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کہانی صرف احمد کی نہیں بلکہ ہم سب کی ہے۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہی وقت ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے۔ تو اگر آپ آج مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہ وقت آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو اصل دنیا دکھانے کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیں، سچے رشتے وہ نہیں جو خوشیوں میں ساتھ ہوں، بلکہ وہ ہیں جو مشکل وقت میں بھی آپ کا ہاتھ نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسا وقت دیکھا ہے تو کمنٹ میں لکھیں، وقت نے سب سکھا دیا۔ اور اگر ویڈیو میں آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔